السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام رانا ولید احمد جنجو ہے اور میں نے دو باتیں آپ سے عرض کرنی تھیں۔ پہلی یہ کہ پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا کہ میں نے ایک تقریر کرنی تھی ہستی باری تعالیٰ کے بارے میں، تو آپ کو بتانا تھا وہ بہت کامیاب رہی ہے۔ اچھا، ماشاء تو اللہ۔ ادھر میں نے تقریر سے پہلے بھی بچوں سے پوچھا تھا، کلاس میٹ سے پوچھا تھا کہ آپ گاڈ بلیو کرتے ہیں کہ گاڈ ہے؟ تو اکثر نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو میری تقریر کے بعد تقریباً آدھی جو کلاس تھی مان گئی؟ جی مان گئی، تو بہت اچھا ہوا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سے برکت ڈالے، آئندہ بھی اس طرح کام کرتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو دنیا کو یہ بتاؤ کہ خدا تعالیٰ کی ہستی ہے، پھر دین کی طرف آئیں گے وہ انشاءاللہ۔ تو دوسری بات یہ تھی، ایک سوال تھا کہ اسکول میں ابٹ ہوا کر رہا ہوں، تو ایک سال پہلے ابٹ ہوا کے ایک سال پہلے انگلش کا جو کورس ہوتا ہے اس میں انڈیا کے بارے میں بات ہوتی ہے، انڈیا کی جو پارٹیشن ہوئی ہے۔ تو لوگ جو میرے استاد ہیں یا کہتے ہیں کہ جو پارٹیشن ہوئی ہے وہ اچھی نہیں رہی، کہ اس کا رزلٹ نہیں اچھا رہا، کیونکہ پارٹیشن کی وجہ سے جو لوگ بہت ہجرت کرتے وقت بہت لوگ فوت ہوئے ہیں، وفات پائی ہے، شہید ہوئے ہیں، قتل کیے گئے۔ ہاں جی، تقریباً 50 لاکھ سے اوپر کہا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا، تو اگر لوگ اس طرح کی باتیں کریں کہ سوال یہ نہیں ہے اچھا ہوا، کہ تو ہم جب پارٹیشن نہیں تھی اس وقت بھی ہندو اور مسلمان کا فساد کھڑا ہو چکا تھا۔ اگر تو کانگریس جی تھی، ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے، اکٹھے ہو کے رہتے تو ٹھیک تھا، لیکن اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے تھے ایسے تھے کہ ہر ایک کو نظر آ رہا تھا کہ یہ حالات مزید بگڑیں گے۔ مار دھاڑ قتل غارت اس وقت بھی شروع ہو چکی تھی، دشمنیاں اندر اندر پنپ رہی تھیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جب پارٹیشن ہوئی تو وہ ایک دم کھل کے باہر آ گئی دشمنی، قتل و غارت اس لیے ہوئی۔ اور جتنے مسلمان مارے گئے ہیں اس کے مقابلے پہ ہندو اور سکھ نہیں مارے گئے، انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ مارا ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں نے تو بہت کم قتل ہوئے ہیں، مسلمانوں نے بھی کیے ہیں ظلم، لیکن اس کے مقابلے میں کم۔ تو اس کا مطلب اگر پٹیشن نہیں ہوتی تو اس لیے پہلے حالانکہ جو بہت سارے مسلمان تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے، بہت گروپ۔ گاندھی جی قائد اعظم نے پھر جب سارے حالات دیکھے تو آخر مجبور ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے، لیکن یہ ساتھ گارنٹی دی کہ جو مسلمانوں کا ملک ہوگا پاکستان، وہ اس کی جو سیاسی بنیاد ہے وہ مذہب کے اوپر نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک شخص جو مسلمان پاکستان کا شہری ہے وہ مسلمان کہلائے گا، ہندو کہلائے گا، عیسائی کہلائے گا، اور ہر ایک آزاد طور پہ ایک شہری کی حیثیت سے یہاں رہے گا اور اپنی مذہب کی آزادی استعمال کرے گا۔ اور یہ بتایا کہ ہمارا یہ ملک جو ہے یہ مذہب کے بنیاد پہ اس طرح نہیں چلے گا، بلکہ جہاں تک سیاسی تعلق ہے وہ مذہبی آزادی ہوگی۔ یہ تو بعد میں ہوا اور ظلم ہوتے رہے، اور احمدیوں پہ بھی ظلم ہو رہے ہیں، باقی اقلیتوں پہ بھی ظلم ہو رہے ہیں۔ تو یہ حالات جو اس وقت تھے اس وقت کے مطابق وہ فیصلہ بالکل صحیح تھا، اور اس وقت کے نتائج جو نکلنے تھے ہو سکتا ہے اس سے خطرناک نکلیں۔ یہ جو قتل و غارت ہوئی ہے یہ تو دلوں کے اندر جو لاوے پھٹ رہے تھے، پک رہے تھے، وہ پھٹے ہیں تو ہوئی ہے قتل و غارت، وہ کسی اور صورت میں ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آگے پیچھے